السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کے میزبان ثنا ہارون. ناظرین، آج کا سب سے بڑا سوال صرف سیاست کا نہیں، ریاست کا بھی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے. دہشت گردوں کو یا تو ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا. 5 برس میں 40,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے. صرف بلوچستان میں 31,000 سے زیادہ کارروائیاں کی گئیں. خیبر پختونخوا میں ہزاروں آپریشنز ہوئے. 2,000 سے زائد مصدقہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے. لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کا خطرہ برقرار ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس سال سینکڑوں شہری اور سیکورٹی اہلکار دہشت گردی کا نشانہ بنے. خود کش حملے ہوئے، سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کئی حملوں میں افغان سرزمین استعمال ہونے کا الزام بھی سامنے آیا ہے. ساتھ ہی یہ موقع بھی دیا گیا کہ بلوچستان کی ترقی کے راستے میں صرف دہشت گردی ہی نہیں بلکہ مفاد پرست ایلیٹ اور سردار بھی رکاوٹ ہیں، جبکہ ریاست دہشت گردوں سے نہیں بلکہ بلوچستان کے عوام سے بات کرنا چاہتی ہے. آئیے سب سے پہلے تو سنتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اپنی پریس بریفنگ میں آخر کیا کہا. اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں. ونس دے نو دیٹ دی اسٹیٹ از ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. انڈیا والے اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے، انہوں نے مل کے اب، کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف، تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے، کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2,084 مارے ہیں سب، گنتی جاری ہے. جب یہ جذبہ ہو قربانی کا بھی، تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے، لیکن تکلیف ضرور دے سکتے ہیں. اس کی تکلیف کا ہم ان کو 10 گنا بڑھ کر ایسی تکلیف دیں گے، 100 گنا بڑھ کر ان کو بھی اور ان کے سپانسرز کو بھی اور ان کی پش پناہی کرنے والوں کو بھی. ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف پر کسی قسم کی مصلحت کے لیے تیار نہیں. لیکن اسی دوران ایک اور بیان آیا، اور وہ بھی حکومت کے اندر سے. محسن نقوی کہتے ہیں کہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے. نئے انتظامی یونٹس بنانا ہوں گے، سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہوگا، اور اگر یہی نظام چلتا رہا تو 10 سال بعد بھی ہم یہی مسائل جو ہے گن رہے ہوں گے. سوال یہ کہ یہ صرف ایک وزیر کی ذاتی رائے ہے یا پھر یہ کسی کا پیغام ہے. پہلا آپ محسن نقوی کا یہ بیان سنیے، پھر سے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، اس سیاسی نظام کو چلانے والے بھی یہ سارے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے پرائم منسٹر وہ ہی از نون ایز اے ورکہولک، وہ 19 گھنٹے کام کرتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں. آپ 14 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کرتا ہو، جب تک اس سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے آپ، یہ ملک کسی حالت میں رہے گا. آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. ہم اپنے نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹ دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. تو سوال یہ کہ اگر واقعی نظام اتنا ہی ناکام ہے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جو آج اپوزیشن میں ہیں یا وہ لوگ جو خود اقتدار میں بیٹھے ہیں؟ حکومت کے وزیر کے زبان سے یہ اعتراف صرف تشویش ہے یا آنے والے دنوں کی کسی بڑی تبدیلی کا ٹریلر ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تقریباً ہر بڑی سیاسی جماعت نے کبھی نہ کبھی نئے صوبوں کا وعدہ کیا، لیکن اقتدار میں آتے ہی وہ وعدہ کہیں گم ہو گیا. آخر کیوں؟ اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ اور خیبر پختونخوا میں نئے صوبوں کی بات کرے تو ٹھیک ہے، مگر پنجاب کی تقسیم پر خاموشی کیوں ہو جاتی ہے؟
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی حمایت کرتی ہے، لیکن سندھ میں نئے انتظامی یونٹس کی بات آئے تو اختلاف کیوں؟ کیا اصول ایک ہیں یا سیاست صوبہ دیکھ کر بدل جاتی ہے؟ پھر بات صرف نئے صوبوں کی نہیں رہتی، بات اس پورے سیاسی ڈھانچے کی ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی پاکستان کو نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے یا پہلے موجودہ نظام کو مؤثر انداز میں چلانے کی؟ مسئلہ نقشہ بدلنے کا ہے یا نیت بدلنے کا؟ اور جیسے یہ سب کافی نہیں تھا، ایک طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی 5 اگست کو احتجاج کی کال دے چکی ہے، تو دوسری طرف جماعت اسلامی نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی 7 اگست کو ملک بھر میں شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مہنگائی، پیٹرولیم لیوی اور معاشی دباؤ سے پریشان عوام کے درمیان کیا حکومت ایک اور سیاسی محاذ سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ آج یہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا واقعی پاکستان کا مسئلہ نظام ہے یا نظام چلانے والے؟ کیا نئے صوبے حل ہیں یا صرف ایک نئی سیاسی بحث ہے؟ کیا دہشت گردی، سیاسی کشیدگی اور معاشی دباؤ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیلنجز بن چکے ہیں؟ اور کیا حکومت بیک وقت ان تمام محاذوں پر کامیاب ہو سکے گی؟ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو پینل میں موجود ہے ہماری گیسٹ، اس کا میں انٹروڈکشن کرا دوں آپ سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ شاہدہ صاحبہ، آپ کو ویلکم کہیں گے شو میں، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ السلام علیکم۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بہرمن تنگی نے، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، سینیٹر ہمایوں محمد جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تینوں مہمانوں کو بھی ویلکم کہیں گے شو میں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کی اجازت ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے ظاہر ہے ان کو پہلے توجہ دینی چاہیے، لیکن جو ایشو ہے تو ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ اپنے نون لیگ کے مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بہرمن تنگی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بڑی زبردست ایک پریس بریفنگ دی جس میں انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے اب صرف 2 راستے ہیں، ہتھیار ڈالیں یا انجام بھگتیں۔ کیا وقت آ گیا ہے اب کہ دہشت گردی کے جو معاملے پر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک ہی موقف اپنائیں، ایک ہی پیج پر آ کے بیٹھ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا ہارون صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اس سٹیٹمنٹ سے بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ورکر سے میں 100% متفق ہوں کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ تمام پارٹیز مل کر ملک کے لیے اور ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردی کے سہولت کار نہ بنیں۔ لیکن میں ثنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت بھی پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑی پارٹی بھی کہتے ہیں اور وہ طالبان رجیم کے پچ پہ ہیں؟ کیا ایسے لوگ پارلیمان کے اندر نہیں ہیں جو کہ بی ایل اے کی نمائندگی کرتے ہیں اور مارنگ بلوچ کے ساتھ ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان کے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سہولت کاری کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، کیا آج افغانی جو انلیگل افغانی بیٹے خیبر پختونخوا میں، اور مرکزی حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ انلیگل افغانیوں کو نکال دے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی میں 90% اضافہ ہو چکا ہے، اور جہاں بھی خودکش حملے ہوتے وہاں پر مردار ہوتے افغانی۔ لیکن آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نہیں کہتے کہ افغانی نکلے، وہ کہتے یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے کلچر، اور یہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن ان مسلمانوں نے 1948 سے لے کے آج تک ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ 48 سے ہمارے اوپر حملے ہو چکے ہیں، 46 سال کی خدمات کے بعد بھی ہماری دہشت گردی میں اور خودکش حملوں میں انوالو ہے۔ تو جب آپ کے ملک میں ایک پارٹی سیاست کرتے ہیں اور وہ دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بی ایل اے میرے بلوچستان میں میرے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، میرے عوام کو شہید کرتے ہیں، میرے پاک فوج کے جوانوں پہ حملے کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے وہاں پر ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پہ حملہ ہو کے ایک عیسائی کو شہید کیا، جو اس کی 3 دن پہلے شادی ہو چکی ہے، لیکن یہاں کے چیف منسٹر نے ان کے جنازے میں جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے انف از انف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی غلیظ زبان اس کاٹنا چاہیے جو کہ پاک فوج کے شہداء کے خلاف استعمال ہوتا ہے،
ان غلیظ زبانوں کو کاٹنا چاہیے جو کہ بریل ہے کہ نمائندہ بن کر پارلیمان کے اندر مارک بلوچ کا ساتھ دے رہے ٹھیک ہے بیرون ان صاحب لوگوں آپ پہ کا بھی زبان کاٹنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ سوچیں ٹھیک ہے بیرون صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. شادہ روانی صاحبہ پیپلز پارٹی جو ہے obviously اس بارے میں کافی بات بھی کرتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں سب سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اتفاق رائے ہونا چاہیے, بہتر پالیسی ہونی چاہیے, یا مزید سخت کارروائی جو ہے پائیدار امن کے لیے جو ہے یہ ناگزیر ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی ہمیں جو رشتے میں ملی ہے وہ آمریت کی پیداوار ہے. افغانیوں کا بھی ذکر کیا, ابھی بحرمن تنگی نے دیگر اور عناصر کا بھی ذکر کیا. وہ سب آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء رضیم اور مشرف رضیم میں جو کچھ ہوا اس کی قیمت آج تک پاکستانی قوم ادا کر رہی. ٹھیک. اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ وکٹم رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اسی دہشت گردی کا شکار ہوئی اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے سوات آپریشن کیا کامیابی کے ساتھ, اور پھر جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو تمام پولیٹیکل جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے آپریشن شروع ہوا, اور الحمدللہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی. لیکن پھر اس ملک میں ایک ایسی آر ٹی ایف سسٹم کے تحت حکومت کو مسلط کیا گیا جس نے دہشت گردوں کو دوبارہ اس ملک میں سیف ہیون دیا اور سیف پیسج دیا جہاں دہشت گردوں کو بلایا گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر بالکل آج جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے بالکل درست کہا کہ دیکھیں ہمارا ایک کھلا دشمن ہے انڈیا, ہم لڑتے بھی ہیں اور عزت ناک شکست دیتے ہیں. ایک سامنے آپ کا دشمن ہے, آپ اسے جنگ لڑنے میں آپ کو جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طرح اپنی دھاک بٹھائی. اسی آپ نے دیکھا کہ اب وہ دشمن جو کہ ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں, جو صرف چند پیسوں کے لیے آرے کار بنے اور پاکستان کی حب الوطنی کو انہوں نے داؤ پہ لگایا اور ملک کے ساتھ ایک پراکسی وار میں شامل ہے, ان دشمنوں سے لڑنا جو کہ صفوں میں بیٹھے ہیں, جو کہ آستین کا سانپ ہے, ان سے لڑنے کے لیے باقاعدہ آپ کو حکمت عملی چاہیے. تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بالکل اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے اور سیاسی ویژن کے ساتھ ہی ہم بہترین آپریشن کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ملک میں جو کچھ بھی حالات ہیں اس میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آج ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عوامی حکومت کے لیے عوام کی رائے کا احترام کرنا اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور اسی میں ہم راستہ نکال سکتے ہیں پولیٹیکل ڈسکس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمایوں مومن صاحب, کیا قومی سلامتی کے معاملات پر اب حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ obviously یہ قومی مفاد کی بات ہو رہی ہے, ملک کی سالمیت کی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں قومی مفاد یا قومی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان میں سب کو ایک ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کو مختلف ایشوز کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر قومی مفاد کیا ہے, اس کے اندر لوگوں کا مفاد کیا ہے, اس کے اندر پارٹیوں کا مفاد کیا ہے, اس کے اندر جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کا مفاد کیا ہے. کیا وہ قوم کے مفاد کے نام پہ اپنے مفاد کو تو نہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی جو آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو بات کی, انہوں نے کہا کہ یا ہتھیار ڈال دیں اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن جب آپ کہتے ہیں ہتھیار ڈال دیں, ڈز دیٹ مین کہ ان کو ایمنیسٹی مل جائے گی؟ ڈز دیٹ مین کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے؟ اچھا, میرا ایک اپنا ایک کانسیپٹ ہے ٹورڈز ٹیررزم. ٹیررزم از ناٹ ویری بلیک اینڈ وائٹ. ٹیررزم کے اندر اگر آپ اس کو پرکھیں تو اس کے جو کازز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آپ 7 چیزوں میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. 2 ایسی چیزیں ہیں جو شاید پاکستان میں نہ ہو, ایک آکیپائنگ فورس اور دوسرا ایک ریلیجن کے بیس پہ. جیسے آپ بعض دفعہ کسی زمانے میں وہ شیعہ سنی یا
آپ سمجھ لیں کہ ہندو مسلم یا کرسچن مسلم یا جیوز مسلم یا جیوز اور کرسچنز اور اس قسم کی چیز ہوتی ہے, وہ اس بیسس پہ ہوتی ہے. یہ دونوں پرابلی میں اس لحاظ سے شاید وہ کرتا ہوں. تیسری چیز جو اس کے بعد جو 5 کازز ہے نا, یہ 5 کازز پاکستان میں پائی جاتی ہیں. آپ کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اندر پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے, پروسیکیوشن ہے, پرسیکیوشن ہے, آپ کے اندر پاورٹی ہے, آپ کے اندر جاب لیسنس ہے, آپ کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر فلاز ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ٹیررزم کو تقویت دیتی ہے. اور ٹیررزم کے اندر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو پیسہ آتا ہے وہ آئی ایم شیور باہر سے فنڈنگ آتی ہے, اس کو کاٹنا ہوتا ہے. ایک ان کا نیریٹو ہوتا ہے, اس نیریٹو کو آپ لوگ توڑنا ہوتا ہے. پھر جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر آپ کے پاس ایک اسپیکٹرم آف تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, جو ایکسٹریم آف ون اینڈ اینڈ دی ایکسٹریم آف دی ادر اینڈ. آپ نے جو سب سے زیادہ ہاکش ایکسٹریم ہوتی ہے, آپ نے ان کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے باقیوں سے, کیونکہ جب باقیوں کو آپ آئسولیٹ کر لیں گے تو جو گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں سے آپ ٹیررسٹ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹیررسٹ تو نارملی ینگ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نیریٹو کے بیسس پہ جا کے خودکش حملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے نرسری گراؤنڈ کو توڑتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ چانس ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ والا گروپ ہے جو نارملی 10-15% ہوتا ہے, آپ اس کو جا کے فورس بائی فورس ان کو آپ پکڑ سکتے ہیں. لیکن جب اگر آپ اس پورے اسپیکٹرم کو ایک ہی کیا کہہ سکتے ہیں اسے لاٹھی سے ہانکیں گے, تو پھر آپ ان کے نیریٹو کو, جو ٹیررزم کا جو نیریٹو ہوتا ہے, آپ اس کو تقویت دیں گے اور وہ زیادہ ہارویسٹ کر رہے ہوں گے ٹیررسٹ کو, مینز جو لوگ ان کے لیے خود کو حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے وہ کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ ان کو ایک پیج ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ فار دا سیک آف خوشامد کے یا فار دا سیک آف اپنی پولیٹیکل پارٹی کے خوف سے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, یا جیسے ابھی کشمیر کے اندر ہے, آپ سارے کے سارے کشمیری, اس میں کیا غلط ایلیمنٹس ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. لیکن اگر 4 یا 50 غلط لوگوں کی وجہ سے آپ 50,000 سارے لوگوں کو ایک ہی برانڈ کے اندر ڈال دیں, یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس طریقے سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ایڈوکیٹ سیف الدین کا رخ کروں گی. سیف الدین صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف ریاستی اداروں کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے, اور میں تو کسی بھی پاکستانی کو نہیں سمجھتا کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہوگا. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بھی پاکستانی ہو دہشت گردی کی حمایت کرے. لیکن یہ جو لب و لہجہ ہے مختلف ان جماعتوں کا جو اس وقت اقتدار میں ہیں, کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو غدار قرار دینا شروع کر دیں, غداروں کا حامی قرار دینا شروع کر دیں. اگر جو بھی کچھ وہ کہہ رہی ہیں, اگر ان کا اپنا ماضی تلاش کر لیا جائے تو مطلب ماضی میں وہ چیزیں ملیں گی کہ جس کو اگر ہم بیان کریں تو پھر یہ مطلب شور شرابہ شروع ہو جائے گا. ورنہ انہی طالبان کو کس نے بنایا, بابر صاحب کا نام آتا ہے, اور اسی طرح مختلف چیزیں آتی ہیں. مطلب انہی کو اقتدار سے آپ ہٹا دیں تو ابھی پھر ان کا لب و لہجہ دیکھیے گا اور ان کی زبان دیکھیے گا. بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پاکستان کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی, پورے پاکستان میں دھماکے اور ریلوے کی پٹریاں اکھاڑی جا رہی تھیں. مطلب دیکھیں, اس لیے میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ تمام پاکستانیوں کو محب وطن سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہر پاکستانی دہشت گردی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹو آتا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے. کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص پاکستان میں عقل کل نہیں ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پرسپیکٹو دیا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, یا کوئی بات کہتا ہے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ پاکستان میں آخر دہشت گردی جو کہتے ہیں نا کہ مرد بردہ گیا جو دوا کی, کہ اتنے طویل عرصے سے ہم جو ہے آپریشن پہ آپریشن کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا, یہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور معاملات تو اب کشمیر تک جا پہنچے ہیں. کشمیر جو ہماری شہر کی اور پرامن ترین خطہ تھا, وہاں تک جا پہنچے. تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, لیکن اس کی جڑیں, اس کی بنیادیں, اس کی وجوہات ضرور تلاش کرنی چاہیے.
اور اس پر اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے. بے شک آپ بند کمرے میں جو کریں. ہے ونس اینڈ فار آل جب اس کے روٹ کاز پتہ چلیں گے تو obviously پھر اس کا خاتمہ کیا جا سکے. بالکل آپ صحیح بات کریں. سن لیں تھوڑی سی میری بات کو پورا ہونے دیں. یہ اس لیے میری ایک تو پہلی درخواست یہ ہے کہ اس پر بات کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں اوپنلی نہیں ہو سکتی. لہٰذا کسی بند کمرے میں سب کے خیالات کو سنا جائے, جانچا جائے, تولا جائے اور بات کو سمجھا جائے کہ کیا بات لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری بات جو میرا نزدیک اس وقت خیر یہ ظاہر ہے فوج زیادہ بہتر جانتی ہے, آئی پی ایس صاحب جانتے ہوئے بہتر کہ حالات جو بھی ہے جس طرح ٹیکل کر رہے ہیں ظاہر ہے فوج کا کام ہے. لیکن جو دوسری بات ہے نا جو آپ نے نقوی صاحب کے متعلق فرمائی تو وہ بڑی اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ نقوی صاحب نے جو بات کی ہے میرے نزدیک پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ نقوی صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ جس نظام کو سیفالدین صاحب ابھی محسن نقوی صاحب کے جو بیان ہے جو انہوں نے کل اسپیچ اس پہ ہم آگے ابھی بات کریں گے. بہروان تنگی صاحب, بلوچستان ریاست اور قومی ترجیحات جو ہیں obviously یہ آپ لوگ کی بھی رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی نے جو کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام سے بات ہوگی, دہشت گردوں سے نہیں ہوگی, اور یہ بھی کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان اور قومی سلامتی جیسے معاملات پر سیاست سے بالاتر ہو کر ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ بنانا چاہیے؟ کیونکہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنے سے تو فائدہ ہے نہیں, لیکن اب وہی والی بات ہے کہ جو اپنی اپنی صفوں میں جو کالی بھیڑیں ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے اور اس قومی کاز کے اوپر سب کو مل بیٹھ جانا چاہیے. دیکھیے جہاں تک بلوچستان کے چیف منسٹر کا تعلق ہے تو اس کے کردار کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے, لیکن ایز اے چیف منسٹر ان کا کردار بہت کنسٹرکٹیو ہے اور وہ بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ ایک پچ پہ ہیں. اور اگر اسی طرح خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بھی ہوتا تو میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوتا. لیکن جب آپ کا سوال بلوچستان کے بارے میں ہے تو دیکھیے بلوچستان کا ایک محمود خان چکزئی جو اس وقت پی ٹی آئی کی اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ جب اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر کھڑے ہو کے بھی لے نمائندہ بن کر مارنگ بلوچ کے ساتھ اور طالبان رجیم کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہاں بیچارہ چیف منسٹر کیا کرے. بلوچستان کا جو محمود خان چکزئی اپنے آپ کو یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ میں پاکستان کے نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہوں, لیکن انفارچونیٹلی اس کو کس نے آگے اپوزیشن لیڈر بنایا؟ پی ٹی آئی نے. میں نے تو ابھی پہلے بات میں کہا نا کہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کا سوچ یہ ہے کہ ہم اس نظام کو سپورٹ کریں جو پاکستان کو کمزور, پاک فوج کو کمزور اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھائی, ان کی سہولت کاری کرتے ہیں. ابھی اگر بہت بڑی بات, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بہروان تنگی صاحب. میں دے رہا ہوں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا 45 سال پولیٹیکل کیریئر ہے. میں اس ملک کے لیے اس پہلے 44 سال پیپلز پارٹی کے پلان سے پیپلز پارٹی کے لیے, پاک فوج کے لیے, پاکستان کے لیے, سیکیورٹی فورسز کی اور عوام کی خدمت کی ہے. ابھی میں مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے اپنی پارٹی, پاکستان, سیکیورٹی فورسز اور پاک فوج کے لیے خدمت کرتا رہوں گا. یہ میں جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس وقت مجھے آپ موقع دے دیں پلیز, مجھے موقع دے دیں. جی بہروان صاحب, اس وقت جو محمود خان چکزئی جب اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کی جو تقریر ہے وہ ایک پاکستانی کی تقریر ہے, وہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہے, یا وہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ افغانی ہیں. تو اگر افغانستان کے ساتھ اتنا پیار ہے, محبت ہے تو جائے افغانستان میں. بہروان صاحب پی ٹی آئی تو آپ لوگ بھی الزام لگاتی ہے کہ ماضی میں ظاہر میاں نواز شریف نے بھی اس طرح کے بیانات دیے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں. میں بیانات کی بات نہیں کرتا, میں پریکٹیکل سپورٹ کی بات کرتا ہوں. جب یہاں ہمارا بلوچ اسلام آباد میں بیٹی ہے اور اس نے مسنگ پرسن کے بارے میں مقدمہ لڑنے کی کوشش کی اور لوگوں کو مطلب کہ گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور وہاں ایران سے جب یہاں پر بلوچستان پہ حملے ہو گئے اور پھر پاک فوج نے وہاں گھس کر کے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو, ان دہشت گردوں کو ختم کیا, تو کیا ہمارا بلوچ نے نہیں کہا کہ وہاں جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لواحقین تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مسنگ پرسن کے نام پر سیاست کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں, وہ بی لے کے نمائندے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بندوق کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, میرے پاک فوج پہ حملے کرتے ہیں. ٹھیک ہے بہروان صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ, کیا بلوچستان میں اصل ضرورت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے
یا آپ سمجھتی ہیں کہ تیز رفتار ترقی عوامی اعتماد اور قومی یکجہتی کی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے امن کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ترقی کے لیے، اور ترقی جبھی ہوگی جب وہاں پہ امن قائم ہوگا، جب وہاں پہ پولیٹیکل ریٹ قائم ہوگی، جب وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان وفاق کے ساتھ اور تمام آپ نے دیکھا کہ اپنے اختیارات کو برے کار لاتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف ایک مزاحمتی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ ملک میں امن ہو. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو کہ جمہوری منتخب وزیر اعظم تھے، جب ایک مارشاء اللہ کے تحت ان کی حکومت ختم کی گئی، غیر آئینی طریقے سے چھپون مارا گیا، انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری جدوجہد جاری رکھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری. ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو. اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ چونکہ یہ ایک پاکستان ایک آئینی وفاق ہے، اور کسی فرد یا کسی کی خواہش کے مطابق نہیں، آئین کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں، پولیٹیکل وژن کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اور اس میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہونا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ کراچی آپریشن ہوا، پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف KPK میں آپریشن ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو وقت تھا کہ پاکستان دہشت گردی سے تھا. لیکن اب دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب جماعتیں مل کر بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں، اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے سخت آپریشن کیا جائے. ان کو کوئی گڈ طالبان، بیڈ طالبان، گڈ دہشت گرد، بیڈ دہشت گرد نہ دیں. دہشت گرد ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم پوری قوم شیشہ پلائی دیوار بن کر متحد ہو، جبھی ان دہشت گردوں کا ہم کلا کما کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمایوں مومن صاحب، بیرمن تنگی نے جو بات کی اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو سیدھے سیدھے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ سپورٹر رہے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی اور بلوچستان جیسے حساس معاملات پر اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک صفحے پر ہونا چاہیے، نہ کہ پوائنٹ اسکورنگ کی جائے یا الزام تراشیاں کی جائیں؟ دیکھیں، میں ان پرنسپل بات کرتا ہوں، اور میں جن لوگوں کا اپنا نظریہ نہیں ہوتا، جو اپنی تھوڑی سی پالیٹکس کے لیے اپنا پورا نظریہ بدل دیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے فصلی بٹیرے کی طرح، ان کے اوپر میں نے کیا کمنٹ کرنا ہے. لیکن میں اوور آل اس سچویشن کے اوپر ایک کمنٹ یہ کروں گا کہ جب ہم دیکھیں، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمیں بعض چیزوں کی ڈیفینیشنز چاہیے. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی، تو آپ کو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن چاہیے. بالکل. جب ہم اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. دیر آر کی 4 ایلیمنٹس جو کہ ایک پولیٹیکل کمیونٹی کے اندر ہوتی ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں پاپولیشن از 1، مینس وہاں لوگ آباد ہونے چاہیے. نمبر 2، ٹیریٹری ہونی چاہیے، مینس اس کے باؤنڈریز ہونی چاہیے، لینڈ ہونا چاہیے کنٹرول بائی دا کمیونٹی. پھر اس کے اندر جو ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے جو لاز بناتا ہو اور اس کو انفورس کرتا ہو. مینس آپ کے پاس پارلیمان ہونے چاہیے، آپ کے پاس عدالتیں ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ، یہ 3 چیزیں. تیسرا ہو گیا ٹیریٹری، اس سے پہلے ہو گیا پاپولیشن، سب سے پہلے ہو گیا. اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سوورنٹی کے اوپر، کہ وہاں پہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے بغیر ان سب لوگوں کا کنٹرول ہو. یہ ہوتی ہے اسٹیٹ. ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ کو ہم لوگ یا مکس اپ کر دیتے ود این انسٹیٹیوشن، اور یا پھر ہم جان بوجھ کے یا انجانے میں اس کو مکس اپ کرتے ہیں. اب یہ ان ساری چیزوں کا، جیسے ابھی آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا تھا کہ بلوچستان کے آپ نے پرابلمز کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ اس کے پرابلمز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ادھر ادھر کی ہانکتے رہیں گے، جیسے ہمارے بعض لوگ ہانکتے رہتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ یہ شروع سے ہی مسئلہ تھا بلوچستان کا، لیکن یہ کسی حد تک کولڈ سٹوریج میں تھا. لیکن یہاں پہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن 1960s میں بن گئی تھی بلوچستان کے رائٹ کے لیے، لیکن وہ کولڈ سٹوریج میں چلا گیا تھا. کا یہ تھوڑا سا برنر زیادہ ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو جو
ہمارے تنگی صاحب ہیں، جب یہ جن کے لیے یہ 45 سال یا پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے ان کے لیے نعرے مارے ہیں، انہوں نے جب بلوچستان کی منتخب حکومت کو ہٹا کے وہاں پہ انہوں نے لگا دیا تھا یہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے ایمرجنسی لگائی تھی اور مارشل لاء لگا دیا تھا، سول مارشل لاء لگا دیا تھا، تو اس کے بعد وہاں پہ یہ ذرا پرابلم زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری بات پھر یہ ہوئی تھی کہ پھر 2002-3 کے بعد پھر مسئلہ شروع ہو گیا تھا بلوچستان میں، اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایلیٹ جو تھا اس کو ایک عامر نے کہہ کر مارا تھا کہ میں تو تمہیں مار دوں گا، اور اس کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بی ایس ایف جو تھی نا وہ چینج ہو گئی بی ایل اے میں، اس سے پہلے بی ایل اے نہیں تھا۔ تو جب اس قسم کی چیز کے ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دوسرا مسئلہ یہ کہ وہاں پاورٹی بہت سخت ہے، وہاں کی جو ایلیٹ ہے وہ وہاں پہ پیسہ لگانے کی بجائے اپنے اوپر لگاتی ہے۔ پھر وہاں پہ جو سی پیک ہے وہ بیکلیش کر گیا ہے، کیونکہ سی پیک ایک قسم کا بجائے وہاں کے لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے وہ اپنے ساتھ امپلائمنٹ باہر سے لا رہا ہے، اور وہ لوگ ویسے کے ویسے رہ گئے۔ تیسرا وہاں پہ جو ایک مین ایشو ہے وہ ہے مسنگ پرسنز کا، مطلب اگر کوئی شخص ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہے آپ ضرور پکڑنا چاہیے اس کو، لیکن اس کے لواحقین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص کہاں پہ ہے، کس قید میں ہے، کس وجہ سے قید میں ہے۔ ان ایلیمنٹس کو نہیں، ایک منٹ ہو جائے، ان ایلیمنٹس کو آپ نے ایڈریس کرو گے تو آپ کے بلوچستان کا پرابلم سالو ہوگا، ورنہ وہ ایس ایچ او بھی چھٹی چلا گیا ہے جس کے بارے میں اپنے محسن نقوی صاحب نے کہا تھا۔ اور اگر آپ لوگ ضرور لوگوں کو کرو گے اور آپریشنز کرو گے، یہ آپریشنز آپ کو کاؤنٹر ایفیکٹ دے رہا ہوگا، یہ آپ کو ایفیکٹ نہیں دے رہا ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا بیسک جو پرابلم ہے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے پرسن who would understand this thing rather than a person who does not know anything and is ready to blame everyone. اوکے، سیف الدین صاحب، آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں جو بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کا سب سے بڑا مؤثر راستہ کیا ہے؟ ترقی، سیاسی اتفاق رائے، یا دونوں ساتھ؟ سر شارٹلی بتا دیجیے تاکہ میں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاؤں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو بلوچستان میں طویل عرصے سے بدامنی دیکھ رہے ہیں نا۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں جیسا کا ذکر ہوا کہ وہاں پر بمباری کی گئی تھی اور وہاں کی منتخب حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا، طویل عرصے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عوام کو اگر جو تکالیف درپیش ہیں وہ حل نہیں ہو رہی، اور بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے پاکستان میں اگر اس کے زیر انتظام جو معاملات چل رہے ہیں وہ اول درجن پر کرپشن جو ہے کہا جاتا ہے بلوچستان کے اندر ہے، اور دوسرے نمبر پر سندھ آتا ہے جہاں پر کرپشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو وہ فیسلٹیز جو گورنمنٹ سے پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ جو آپ آپریشن کر رہے ہیں، دیکھیے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو بھی لوگ مر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے 2500 لوگ مار دیے۔ اگر 2500 مارے یا 5000 مارے، جو بھی مارے، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد تو پاکستانیوں کی بھی ہے نا، جو پاکستانی ہیں۔ بلوچستان میں جو لوگ مر رہے ہیں، دیکھیے نا، دہشت گرد پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب یہ آ رہا ہے کہ بچیاں، کالجوں کی بچیاں، پڑھے لکھے بچے بھی خود کے بمبار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے پوری قوم فوج کے ساتھ تو کھڑی ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی تو بنتا ہے نا کہ یہ مسلسل دہشت گردی جو پیدا ہو رہی ہے، تو صوبائی حکومت کے نام پہ جو وہاں پر ہم نے جو بھی نظام بنا رکھا ہے وہ تو ناکام ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیاسی حل جو اس معاملے کا ہونا چاہیے وہ موجودہ جو رجیم ہے اس کو کرنے میں ناکام ہے۔ اس لیے نہ وہاں ترقی وہاں کے لوگوں کو مل رہی ہے، نہ وہاں کے لوگوں کو پولیٹیکل حقوق مل رہے ہیں، اور پھر جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا معاملہ ہے، پورے بلوچستان کے اندر ہزاروں لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مسنگ ہیں۔ تو ان تمام ایشوز کو پولیٹیکل جو بھی قوتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، اور جو اس وقت اقتدار کے جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں وہ خوشامد کے نام پر اگر دوسری پارٹیوں کو غدار کہنا شروع کر دیں گے تو یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ جی بالکل، تو اسی وجہ سے تو سیف الدین صاحب، ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا ہے نا کہ جو ایلیٹ ہے اور جو سردار ہے وہ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آبویسلی اس چیز کا بھی وہی والی بات ہے کہ روٹ کاز پتہ ہونے چاہیے۔ آپریشنز ہو رہے ہیں، آبویسلی پاک فوج جو ہے پوری سردار اور ایلیٹ جو ہے یہ کبھی ایک پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اقتدار کے ساتھ ہیں یہ سردار اور ایلیٹ جو ہے سارے کے سارے نا۔ ٹھیک، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا۔ یہاں پہ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ذرا کچھ بات کریں گے، کچھ ڈسکشن کریں گے۔
محسن نقوی کے بیان کے حوالے سے انہوں نے جو کل بڑی زبردست قسم کی ایک سپیچ دی ہے اور خود ہی حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.